خدا کا سلام ہو عطر اور سورج صاحب. تو میں آ گیا ہوں، تو ہم شروع کر دیتے ہیں. جناب مسیح الزمانہ حضرت زاہد علیہ السلام، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور خدا کے باغ عدن، آپ پر خدا کی سلامتی ہو. ہم آج کی سوال و جواب کی اس تقریب میں ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا جناب پیغمبر خدا حضرت سورج خان صاحب اور ہماری ایڈمن ٹیم. حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد علیہ السلام سے میرا ایک سوال ہے کہ عرش باری تعالیٰ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، تو پھر وہ ایک ہی وقت میں عرش الہی پہ اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ پہ کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ اس بات کی حقیقت میں روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ. عرش الہی جو ہے یہ لامکاں ہے. میں کئی لیکچروں میں اور اپنی ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں، ایک نچلی کائنات ہے جسے ستاروں سے زینت دی گئی. یہاں پہ مادہ اور وقت، نور کی رفتار اور مکان ہے جسے سپیس کہتے ہیں. اس کے بعد لامکان ہے جسے ہائر کریشن، جسے براہ راست ڈائریکٹ ڈومینین آف گاڈ کہا گیا ہے. وہاں پہ نہ مادہ ہے، نہ ہی وہاں پہ یہ وقت ہے. وہاں پہ ماضی، مستقبل، حال ہے، اور نہ ہی وہاں پہ روشنی کی رفتار ہے، کیونکہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے انسان حال میں ہے. اور نہ ہی وہاں پہ کوئی مکان ہے، یعنی کہ سپیس ہے. تو یہ دو ہے ریلم، جسے لوور کریشن کہا گیا ہے. لوور کریشن میں اب کیا ہے؟ لوور جو نچلی کائناتیں ہیں ان میں فرشتے بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے. اور فرشتوں سے پہلے جو مخلوقات تخلیق ہوئی وہ سب اس میں آ گئی. تو یہ وہ جہاں پر رفتار اور مکان ہے، یعنی کہ نور کی رفتار چاہیے مکان پر پہنچنے کے لیے، یعنی کہ سپیس، خلا ہے. تو خدا کی ذات کہتی ہے کہ میں وقت اور مکان سے، یعنی خلا سے اوپر ہوں. تو جہاں نہ وقت رہے اور نہ خلا رہے، وہاں سے خدا کا لامکان شروع ہو جاتا ہے، ہائر کریشن شروع ہو جاتی ہے. اس کو دیکھنے کے لیے میری کتابیں پڑھیں تاکہ اس کی تفصیلات اور مل جائیں. لیکن خدا لامکان میں بھی ویسا ہی ہے جیسا مقام میں ہے، اور وہ چیزوں کو اپنے نور مشاہدہ الہی سے احاطہ کیا ہوا ہے. جیسا آپ کے قرآن میں بھی ہے، من علمہ الا بما شاء، کہ اس کی جو کرسی ہے، اس کی جو لامکانی ہے، وہ سب علموں پہ چھا گئی. اس لیے وہ ہر چیز کا مشاہدہ، تجربہ، سب کچھ
اس کی نگاہ کے سامنے ہے، کوئی چیز اس کے سامنے سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ مکان لا مکان ہم سے ہے، کیونکہ ہماری چڑیا کی پرواز بھی نہیں ہے. تو کہاں وہ جہان ہوں گے جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے. امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کسی بھی انسان کے دل و دماغ میں برے خیالات کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ عمل خدا کی طرف سے آزمائش کے طور پہ ہوتا ہے یا ان خیالات کے پیچھے کوئی اور عوامل کار فرما ہے؟ پہلے ہم خدا کے الفاظوں پہ غور کرتے ہیں. تورات میں ہے کہ میں نے انسان کو اپنی صورت و شکل پہ بنایا، یعنی جو اوصاف ہیں خدا کے وہ سب نورانی ہے. تو یہ برائی کہاں سے آ گئی؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں نے ایک خلیفہ بنایا. بھائی جو خلیفہ بنتا ہے وہ خدا کے اوصاف بھی تو رکھے. تو اب یہ برائی کہاں سے آ گئی اس کا پتہ کرانا ہے. خدا کے اوصاف میں ایک یہ ہے کہ جہاں خدا کی روح ہے وہاں پہ امن ہے، سکون ہے، کوہ مکا کی آزادی ہے، کوہ مکا کا شعور ہے، سچ سامنے ہے، اور محبت الہی نے احاطہ کیا ہوا ہے، اور روح جو ہے اس میں خدا کا نور ہے. ان باتوں کو پہلے آپ سمجھ لیں. اب تورات میں بھی دیکھ لیں کہ ہم نے انسان کو کہا تھا میں تیری رہنمائی کر دیتا ہوں. کدھر؟ نور کی طرف. اگر اس طرف آئے گا تو جو برائی کا درخت ہے، برائی کا تو درخت نہیں ہوتا نہ اچھائی کا، مثال دی گئی ہے، اس سے بچ جائے گا اور تیرا سفر نور میں ہوگا. اگر تو نے میری بات نہ مانی تو پھر تو اندھیروں کی طرف جائے گا. اب تورات بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، یہ ایک الفاظ میں سب چیزوں کا احاطہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ابا ابا، ہمارے تو خیر نہیں تمہارے ہوں گے کیونکہ میں تو نیا آدم ہوں، انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سچے رستے سے بھٹک گئے. او آدم کی اولاد، ذرا اپنے آپ کو چوکس رکھو کہیں وہ تمہیں بھی ننگا نہ کر دے. اب جو نیا آدم آیا ہے اس کے مددگار بننے سے کیا ملے گا؟ مذہب نہیں. اس کے آنے سے خدا کی قدر و قیمت کا پتہ لگے گا اور یہ زمین محبت کرنے والوں کے نام ہو جائے گی. تو فرق یہ ہے کہ اب وہ ہم جہاں سے آ رہے ہیں یہاں بھی ہم نہیں تم، یہ اندھیروں سے آ رہے ہو. تو اب جب تک اندھیروں کا سفر ہے تو یہ بے چینی، یہ بخار چڑھا رہے گا برائی کا. جب تم وہ وعدے کر لو گے نئے آدم سے کہ ہم خدا کی دنیا کے مددگار ہوں گے تو یہ اندھیروں کا سفر ختم ہو کے روشنی کی طرف آ جائے گا. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ سجدے سے کیا مراد ہے؟ اور نماز میں خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے، ابلیس کا انسان کو سجدہ کرنے سے انکار وغیرہ وغیرہ، کیا دل کا سجدہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سجدے سے مراد کسی کا ہو جانا ہے. جب ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں تو خدا سے کہتے ہیں ہماری دنیا بدل دے. کیسے دنیا بدل دے؟
ہماری سوچیں بدل دے، ان سوچوں میں نور کی نکھار آ جائے، ہمارے کوہ مکاں کے شور کو بدل دے، تو جو ہمارا شور ہے وہ ہواؤں کی طرح اڑتا ہوا بادلوں کی طرح ہر جگہ پہنچ جائے، ہمیں سچ جو ہے وہ سامنے لے کے آ، تاکہ ہم زندگی کے حقائق کو تیری نگاہ سے دیکھ سکیں۔ میں نے سجدے میں تجھ سے یہ کہا ہے کہ یہاں اب تیرے سوا کوئی نہیں ہے، یعنی کہ محبت کا گوارا تو ہے۔ اب اس کے بعد روح جو ہے وہ کوہ مکان کو خدا کی محبت میں چیرتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ اچھا، یہ ہے سجدہ۔ اب دوسرے سجدے کی طرف آتے ہیں جو ابلیس کو کہا گیا۔ ابلیس کو کہا گیا تھا کہ اس کو یہاں تعریف آ جائے گی، قرآن میں بھی ہے الحمدللہ رب العالمین، تیری تو ہی تعریف کا مستحق ہے، جہاں جہاں بھی جہان جائیں گے۔ مراد یہ کہ جب میں اس نئی کائنات کو تخلیق کر دوں، تم نے اپنے اپنے خیال ظاہر کیے، بتا دیا کہ تم نہیں چاہتے کہ یہ انسانی مخلوق میں تخلیق کروں، یہ بڑا کچھ غلط کرے گی، تم نے اپنے اندازے لگائے، خون بہا کرے گی، امن کو تباہ کرے گی۔ پھر میں نے تمہیں یہ بھی کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لیکن چونکہ میں خالق ہوں، تم نے اپنے بحث تکرار کی، اور میں نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اب میں نے بنا دیا ہے۔ تو جب میں نے بنا دیا تو فرشتوں کو کہا میری تعریف کرتے ہوئے، تجھ کو دیکھا ہے دل کی نظروں سے، تیری تعریف ہو بیاں کیسے۔ تم میری تعریف کرتے ہوئے کہ واہ اے جلال والے خدا، تو ہی جانتا ہے۔ سجدے میں چلے جانا، سب نے سجدہ کیا، وہ خدا کی جلال اور تعریف اس کے دل میں کھٹکتی تھی، اطاعت نہیں کی انسان کی، اور اس نے یوں دیکھا کہ یہ مخلوق مجھ سے بہت نیچے ہے۔ بس یہ دو سجدے تھے، اگر وہ سجدہ کر دیتا تو راز الہی کھل جاتے۔ ہم خدا کو سجدہ کریں تو میں پہلے بتا چکا ہوں پھر ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں جناب مسیح زمانہ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، انسان جب کوئی غلط کام کرے اسے پتا ہوتا ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر بھی وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، کیا انسان کا یہ رویہ ایک فطری عمل ہے یا ایک آزادانہ طرز عمل؟ شکریہ۔ یہ فطری عمل نہیں ہے۔ انسان جو ہے شعور کی سطح سے نیچے گر چکا ہے، یہی تو میں بتا رہا ہوں۔ جب شعور آ جاتا ہے تو اس شعور میں یہ ایک فطری عمل بھی آ جاتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس سے خدا کو دکھ ہوگا، غمگین ہوگا، خدا کا اعتبار جاتا رہے گا مجھ پہ، اور یہ جو میں دوسرا کام کر رہا ہوں اس سے میں نزدیک ہو جاؤں گا، خدا کا اعتبار آ جائے گا،
اور خدا کی وفا مجھے اپنے دامن میں سمیٹ لے گی. بس دو ہی فرق ہے، اندھیرے سے نور میں آنا یا نور میں آتے آتے اور اندھیرے میں چلا جانا. بس یہ دو چیزیں ہیں. تو یہ کہ گناہ ایک فطری عمل ہے، نہیں. انسان کے گناہ سے نفرت کرو لیکن انسان سے مت کرو، نہ جانے وہ کل کیا ہو جائے. جیسے امام اعظم کیا تھے کیا ہو گئے. تو گناہ فطری عمل نہیں ہے پیارے. یہ فطری عمل جو ہے وہ نور کی طرف آنا ہے. تو یہ روحانیت میں کیونکہ ہم سفر نہیں کرتے، اب خدا کا مسیح الزمانہ آیا ہے تو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. لیکن کیونکہ یہ پرانی نسل، ان کے ابا اما وہ ہیں جو نافرمان ہیں، اب واسطہ پڑا ہے مجھ سے، تو اس کے لیے وقت لگے گا. لیکن خدا نے چاہا تو آنے والی انسانیت جو ہوگی وہ مجھ جیسی ہوگی، وہ ان جیسی نہیں ہوگی. نہ ان کے ابا اما جیسی ہوگی، نہ وہ جو نافرمان تھے، کیونکہ ان کے ابا اما بھی ننگے ہو گئے اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی ننگا کیا. اب یہ نیا زمانہ آتا ہے. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، خدا کے دل سے میرا ایک سوال ہے، وہ کون سی چیزیں یا کام ہیں جو کسی بھی انسان کی روحانیت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں کہوں تو ایک روحانی شخص بھی عام لوگوں کی طرح مجرمانہ عزائم میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ ایک مذہبی شخص جو تکیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے محمد رسول پہ یا عیسیٰ رسول پہ یا بدھ پہ، وہ تو مجرمانہ عزائم میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا کعبہ نبیوں کو کیا ہوا ہے، خدا کے خلاف ہو گیا. اور خدا نے کہا میں ان نبیوں کو بھی پکڑ لوں گا جو بیچ میں بیٹھ گئے تھے. تو ایک مذہبی شخص، دنیائی شخص، سب مجرمانہ عزائم میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن روحانی شخص جو ہے وہ مجرمانہ عزائم میں شامل ہرگز نہیں ہوگا. اس کی میں دلیل دے دیتا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو ہی وہ ایک مجرمانہ عزائم میں شامل ہوگا، اس کی روحانی عشق سے بند ہو جائیں گی، اس کے مشاہدہ الہی کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کا شاہین کا سفر شروع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور وہ مرغی کھانے کی طرح دڑبے میں جا کے بیٹھے گا. اور جو شاہین پرواز کر چکا ہے وہ کبھی بھی جا کے مرغی کھانے اور پنجرے میں اور گندی نالیوں میں گند نہیں کھائے گا. تو یہ فرق ہے اور اس فرق کو آپ کو سمجھنا چاہیے. جی حضور بہت شکریہ جی. ہماری ایک خاتون ممبر پاکستان سے یہ سوال کرتی ہیں، زاہد خان صاحب کو یہ اکثر کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے، اس سے کیا مراد ہے اور یہ آپ کی زندگی میں کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ چند لوگ نکال کر باقی ساری انسانیت کی زندگی کا خلاصہ تو خود غرضی، نفرت، ہنکار اور ظلمت کے علاوہ اور کچھ نہیں. کیا آپ کی زندگی کا ہر کام اور ہر چیز خدا سے منسوب ہے؟ پھر تو آپ خدا کے بہت قریب ہوں گے. اس گندگیوں میں رہتے ہوئے بھی، اس بدبودار دنیا میں رہتے ہوئے بھی، آپ یہ دیکھ لیں خود غرض انسان، نفرت، ہنکار، قوم کا نقصان کرنے والا، کہ منہ پر بھی یہ الفاظ ہوتے ہیں مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے.
بھئی یہ کہاں سے آ گیا؟ کیا اس گند کے اندر یہ محبت اب بھی ہیرا بن کے چمکتی ہے؟ تو اب آتے ہیں اس اصل پیار کی طرف جو خدا نے ہر کائنات کو بنانے سے پہلے جس خمیر سے وہ آٹا گوندا جا رہا تھا نور کا، اس میں ایک آواز رکھی تھی. اس آٹے کو گوندتے ہوئے مثال دے رہا ہوں، کہتا تھا کیا میں تیرا خالق نہیں؟ کیا میں تیرا ایشور نہیں؟ تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا پیارے، لیکن خود ہی جواب بھی دیتا جاتا تھا، کیوں نہیں کیوں نہیں، میں ہی تو ہوں تیرا رب. تو یہ محبت وہ ظالم شخص جو دنیا کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، اس کے دل میں اب بھی یہ ہے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے. تو خدا جو نوروں کو خالق ہے اور گند کو دور کرنا چاہتا ہے، اس کی محبت تو نہ جانے ان گنت جہانوں سے گزر چکی ہے. تو اس پر نگاہ کر کے جب آپ دیکھیں گے تو وہ یہ کہتا ہے، اس کی آواز شامل ہے آپ کی پرواز میں کہ ہاں میں تیرا رب ہوں، ہاں میں تیرا رب ہوں. تو یہ وہ آواز ہے، وہ جو گندا انسان ہے وہ بھی دنیا کو تیز نیز کرنے پہ تلا ہوا اپنی اولاد سے محبت کر رہا ہے. اس گندے انسان کے دل میں بھی وہ چراغ روشن ہے، لیکن روشنی بڑی دھیمی ہے. وہ صرف اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے. لیکن جو خدا کا چاہنے والا ہے وہ اولاد سے بھی پیار کرتا ہے، لیکن سوسائٹی کو بھی اپنا خاندان سمجھتا ہے، وہ قوم کو بھی اپنا خاندان سمجھتا ہے، وہ دنیا کو بھی اپنا خاندان سمجھتا ہے. بس یہ محبت کے سرکل ہے. جب یہ پتھر خدا کی محبت کا پڑتا ہے تو دائرے پھیلتے چلے جاتے ہیں. بھئی میں کیا ہوں جب میں کہتا ہوں میری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے، یا میرے کپڑوں کے اندر خدا ہے، یا میری زندگی کو جب جسم سے روح نکلے گی تو وہاں خدا کے سوا کچھ نہیں ہوگا. میں نے اسی محبت سے 50 نبی آ گئے ہیں. ذرا غور کرنا، کبھی انسانی تاریخ میں ایک ہی وقت میں 50 نبی آئے، یورپ میں لے کے آگے پیچھے یہ سب ملا کر 50 نبی آ گئے. ہزاروں لوگوں نے اسی محبت کو چکھ لیا ہے جس کا کوئی مکا نہیں ہے، لامکا ہے وہ محبت. تو اب یہ سلسلہ چلے گا اور زمین خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی. یہاں مراد یہ ہے کہ خدا کی قدر و قیمت کو جان جائے گا انسان، اور جب خدا کی قدر و قیمت کو جانے گا تو یہ انسان ہیرا ہو جائے گا. اس کی محبت اولاد پر جا کے ختم نہیں ہوگی، اس کی محبت دنیا پہ جا کے ختم ہوگی. اس کی محبت اس سے آگے جا کے قوم کا کے جہانوں میں پھیل جائے گی. اس کی محبت جہاں جہاں پہنچے گی وہ اپنی نور کی بارش، محبت کی بارش کرتا ہوا جہانوں سے گزر جائے گا. تو یہ ہے فرق پیارے. جی حضور بہت شکریہ. جی ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، حضور میرا ایک سوال ہے کہ خدا کی محبت اور خدا کی منشا میں کیا فرق ہے؟ میں نے بہت سے لوگوں کو خدا کی محبت کا دم بھرتے سنا ہے، لیکن وہ خدا کی رضا اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے. آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ خدا کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور خدا کی رضا اس کی مخلوق کے لیے
ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے وہ جھوٹے دعوے دار ہیں. خدا کی محبت اور اس کی منشا ہڈی اور گوشت ہے. جیسے ہڈی پہ گوشت چڑھا ہوتا ہے. اب آپ ہڈی کو کاٹیں گے تو جو گوشت ہے وہ بھی کٹ جائے گا. تو یہ ایک محبت اور ایک یہ خدا کی منشا، یہ ایک سکے کے دو پہلو ہیں. تو یہی تو میں نے وعدہ لیا آپ سے. اگلی ویڈیو میں بات کرتا ہوں. جو وعدہ لیا ہے میں نے کہ محبت الہی کا دم بھرنے والے پوری وفا آخری سانسیں خدا کی محبت میں دے گا. لیکن اسی کے ساتھ میں نے کہا ہے اس کے بعد وہ کیسے دے گا وفا آخری سانسیں؟ وہ ایسے دے گا کہ ساری زندگی اس کی منشا میں، اس کی رضا میں تو نے گزارنی ہے کہ خدا کی دنیا آ جائے، یہ زمین خدا کے محبت کرنے والوں کے نام ہو جائے. تو وہ ساری زندگی جب تو خدا کی رضا اس کی منشا کے لیے دے گا تو کیا انسانوں کو دھوکے بازیاں کرتا پھرے گا یا ان کو راہ حق دکھائے گا، سیدھا رستہ دکھائے گا، یا پیچھے میں تو چمکتا ہوا ڈاکو اندھیرا بن جائے گا؟ تو یہ تین جو وعدے ہیں ان پہ پھر غور کرنا ہے کہ خدا کی محبت اور خدا کی منشا. خدا کی محبت جو ہے وہ خدا کی رضا پہ اور محبت منشا پہ اس طرح ہے کہ تو انسان کی زندگی کا سہارا بن کے ان کو اندھیرے سے نور میں لائے گا. اور یہی نہیں بلکہ ان کے دکھ، ان کے درد، جو کچھ مصیبتیں ہیں پوری کوشش کرے گا کہ ان کی کشتی کو جس کا کوئی ماہی نہیں ہے کنارے پہ لگا دے. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب، کیا خدا نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کب رخصت ہوں گے؟ کیا کبھی ایسا دور بھی آئے گا کہ ہر انسان اپنی موت کے وقت سے آشنا ہوگا اور اسے اس بات کا کوئی ملال نہ ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی؟ بھائی میری بات تو آپ نکال دیں. میں 70 اور 74 کے درمیان تقریباً آ چکا ہوں. اگر 15-20 سال اور دے دے تو یہ اس کی عنایت ہوگی. میرے جیون کا جو مشن تھا وہ منگتا پن نہیں تھا کہ جا کے مانگوں. میں مسیح الزمانہ ہوں، خدا کا دل ہوں. میں منگتا نہیں ہوں، میں نے انسان کو دیا ہے. اب بتا دیتے ہیں خدا کیا کہہ رہا ہے. یہی پوچھنا چاہتے ہیں نا، یعنی کہ اس سے پہلے کہ بلی کھمبے کو نوچے، بلی کو بتائے بھئی تیرا کیا حال ہوگا. خدا نے بتایا ہے کہ اسی 100 سال میں جب خدا کی دنیا، جب یہ کالے بادل یہ ریموو ہوں گے، خدا کا نور چمکے گا، تو ہر انسان کو 100 سال کی زندگی دی جائے گی اور وہ صحت مند پیدا ہوگا، صحت مند مرے گا. اور یہ زندگی اس لیے نہیں کہ تو ظلم کر، تو خود غرض بن جا، چمکتا ہوا اندھیرا بن جا، دھوکے باز بن جا. نہیں، اس لیے 100 سال کی زندگی نہیں ہوگی. یہ اس لیے ہوگی کہ روحانی میں ترقی کرتا ہوا تو انسانیت کے لیے سورج بن جا. تو یہ زندگی روحانیت کے لیے دی جائے گی، یہ دنیائی
خواہشات کے لیے نہیں دی جائے گی. تو اس دنیا میں جو 100 سال کے بعد ہوگی، انسان خود فیصلہ کرے گا، کیونکہ خدا نے کہا کہ اے میرے دل، اے میرے دل، اے مسیح الزمانہ، خدا کی میری دنیا جب آ جائے گی تو انسان خود فیصلہ کرے گا کہ ان 100 سالوں میں مجھے کب خدا کے پاس جانا ہے. اور تیرے آنے سے یہ ہوگا کہ موت ہار گئی، اور بلکہ تیرے آنے پہ بھی جب تیرا وقت آئے گا تو تجھے لینے فرشتے نہیں آئیں گے جیسے ابھی تک ہو رہا ہے. تجھے لینے کے لیے میں آؤں گا. تو اب جو نئی رت چلے گی، موت غالب نہیں ہوگی. انسان خدا کے محبت کرنے والے پہ وہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے کس وقت کب خدا کے حضور جانا ہے، اور صحت مند پیدا ہوگا. صحت مند وہ نور کا سورج بن کر روحانی ترقی کرے گا اور خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے روح کی دنیا میں کب جانا ہے. جی حضور، بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، زاہد علیہ السلام سے سوال ہے کہ خدا کی دنیا میں میاں بیوی یا یوں کہہ لیں کہ مرد اور عورت کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک پرندے کو بھی اڑنے کے لیے 2 پروں کی ضرورت ہوتی ہے. کیا خدا کی دنیا میں مرد اور عورت روحانی طور پر ایسا اثر رکھتے ہوں گے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو خدا کے لیے متاثر کر سکیں؟ اس حوالے سے آپ آج کے دور کے مرد حضرات اور خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم پہلے اپنے ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کے ساتھ ہے، مرد عورت کی بات کر لیں. اس کے بعد کریں گے بات ہم یہ آپ کے مرد عورتیں جو اندھیروں سے ادھر آ گئے تو نور میں تو خیر، ورنہ ان کا انجام جو ہے یہ پھر گزر جائیں گے. ہمارے ہزاروں مرد عورت جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا اثر اتنا ہے اپنی نسل کے اوپر کہ 6 سال 5 سال 7 سال 9 سال کی عمر میں ان کے بچوں نے خدا سے ملاقات کر لی. بلکہ اسکول جاتے ہوئے صبح صبح وہ جب خدا کا چہرہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تصویر غائب ہو گئی، آنکھ کا نور آیا. پھر جو اصل خدا کا اس نور میں سے وہ جو یہی فوٹو اگر یہ کھلے جہان کے نوروں میں آئے اور پھیل جائے تو عجیب حال ہوتا ہے. تو ایسی نسل جو ہماری ہے، مرد عورتیں، ان سے تو نسلیں بدل جائیں گی. یہ زمین خدا کے محبت کرنے والوں پہ نام ہو جائے گی. تو اب آتے ہیں دوسری طرف کی مرد عورتوں کی طرف. یہ دوسری طرف کے مرد عورتیں جو ہیں، ان کا ابا اماں وہ تھا جو نافرمان تھا. بس وہیں سے 3 چیزیں شروع ہوئی: زر زن تے ضمیر، زر زن تے زمین. انہی جھگڑوں کے اندر قائن نے حابیل کو قتل کر دیا. آج تک میرے آنے سے پہلے نئے آدم کے شادیاں، طلاقیں، نفرتیں، خون، قتل، جھوٹی رسمیں، مرد عورت دل پھٹے ہوئے اندر سے. تو ایسے لوگ اپنی نسلوں کی کیا رہنمائی کریں گے؟ تو مسیح الزمانہ خدا کا دل تمہیں بلاتا ہے کہ اپنی پرانی دنیا کو چھوڑ کر اس نئی دنیا میں داخل ہو تاکہ تم خود بھی خدا تک پہنچ جاؤ اور اپنی نسلوں کو بھی بدل دو.
کیونکہ جیسے کہا کہ پرندہ ایک پر سے پرواز نہیں کرتا، ایک چاپو سے کشتی نہیں چلتی، اسی طریقے کے ساتھ پرواز کے لیے مرد عورت یہ تو ہماری کائنات ہے، وہ پھر اگلے جہانوں کی بات کچھ اور ہو جاتی ہے، وہ پھر بڑے لمبے مضمون ہے۔ جی حضور بہت شکریہ جی، یہ آج کی نشست کا آخری سوال ہوگا۔ حضور ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ جب ہماری زمین پہ خدا کی خاطرخواہ دنیا آ جائے گی تو ماضی کے لوگوں اور اس انسانیت کا کیا ہوگا جو مر کر دوزخوں میں چلے گئے؟ کیا انہیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ دوبارہ خدا کی مبارک اور اہل دلوں کی دنیا میں جسم کے ساتھ پھر پیدا ہو جائیں اور خدا کی مثالی دنیا میں روحانی ترقی حاصل کر سکیں؟ یہ جسم جو ہے یہ تو ایک گلی ہے، جو گزر جائے وہ اس گلی سے واپس نہیں آتا۔ اب یہ ہے جو مر گئے خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے اور ظلم زیادتیاں کرتے ہوئے خود غرض دوستوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ پہلے ہم یہاں پر ان کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا، پہلے جب ادھر خدا کی دنیا آ جائے گی اور خدا کے بقول انسان میری قدر و قیمت جان جائے گا اور زمین محبت کرنے والوں کے نام ہوگی، پھر دوزخ کو بھی دیکھیں گے جا کر اور وہاں بھی پہنچیں گے پھر، کیونکہ مسیح الزمانہ جب روح کی دنیا میں پہنچے گا تو اس کے ساتھ نوروں کی فوج ہے، پھر دوزخوں میں پہنچیں گے، لیکن جس نے ٹھیک کرنا ہوگا اپنے آپ کو وہ دوزخ میں ٹھیک کرے گا، اور جس کی نیت درست ہوگی اس کے لیے دوزخیں ہلکی ہوتی جائیں گی۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ دوست کے اسپتال ہے، جس کی جتنی بیماری ہوگی وہ اتنا دیر ہی وہاں پہ ٹھہرے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، میرا اپنا جھوپڑا بھی نہ ہو، میں اپنا مکان بنا رہا ہوں، وہی مکمل نہ ہو، 30 سال ہو گئے دوسروں کے مکانوں کے ٹھیکے لیتا پھروں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس راہ بے کسی پر جو قدم آگے اٹھے خدا کی منشا میں، مسیح الزمانہ اور خدا کے دل کا، وہ پیچھے نہ آئے، تو پہلے ان سے نمٹ لے، اس کے بعد آئے گا وقت روح کی دنیا میں کہ جو درمیانی دنیا میں ہے ان کی بھی مدد کی جائے گی، جو دوستوں میں پھنسے ہوئے ان کی بھی مدد کی جائے گی۔ بس یہ یقین محکم جو ہے یہ نیت پہ ہوگا، یقین محکم، عمل پیغم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ دوزخ میں بھی زنجیریں کٹ جائیں گی۔ دوزخ غلامی ہے، غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تو وہاں بھی نیت اور شوق جب درست ہو جائے گا تو دوستیں تو تھی نہیں، یہ جو بنانے والا ہے یہ تو پاجی مردود، یہ آدمیت ہے، تو دوزخ کا وجود تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو وقت آئے گا کہ یہ بھی ختم ہو جائیں گی، پھر صرف انسان کامل اور خدا نے کائنات کو بنایا ہے محبت کے لیے اور انجوائے کے لیے، لطف اندوزی کے لیے، کہ ساری مخلوقات خدا کی تعریف کر سکیں
کہ وہ وقت آئے کہ ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا تیرے جلوے کی بات ہوتی ہے، تیرے جلووں کی بات ہوتی ہے، تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے، تو جو چاہے تو رات ہوتی ہے۔ یہ وہ زمانے آتے ہیں، میں تو دیکھ چکا پیارے، خدا نے ہاتھ پکڑ کر مجھے سب زمانوں جہانوں سے مشاہدہ الہی سفر کرا دیا۔ اب تم بھی خدا کے لیے فقط میری باتیں سن لو، اپنے دل پہ اثر لے آؤ، اثر آ گیا آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی۔ جناب مسیح زمانہ حضرت زاہد علیہ السلام، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور خدا کے باغ عدن، آپ کی اس روحانی رہنمائی کا اور قیمتی وقت کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور تمام ممبران کا اور ہماری ایڈمن ٹیم اور برادر پیغمبر خدا سورج خان صاحب ہمارا اگلے ہفتے آپ کو اسی پروگرام میں معینہ وقت پہ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک آپ سب پر خدا کی سلامتی۔ اطہر آپ کا بھی اور ہمارے نبی سورج صاحب کا بھی، اور جو نبی ہیں یہاں پہ یورپ میں، ان سب کا دل و جان سے شکر ادا کرتا ہوں کہ کیسے کیسے موتی اس سمندر میں غوطے مار کر اپنی جان کا نذرانہ دے کر وہ لے کے آ رہے ہیں۔ خدا ان سب کا بھلا کرے، ان کے دم سے ہی یہ اندھیرے دور ہوں گے اور خدا کی دنیا کا سورج نور طلوع ہوگا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا کا، مسئلہ یہ ہے کہ جو چابی انسان کو دی گئی تھی یہ اس نے خود ہی توڑ پھوڑ کے شیطان کو دے دی۔ مسئلہ اس آدمیت کا ہے کہ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسا ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اس پاجی آدمی کو چاہیے پہلے انسان بنے اور دلتیاں نہ مارے آدمیت کی طرح، تو گرا کھوتے سے اور غصہ کمار پہ، تو پھر ان سے بات ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا جو سفر ہے وہ کارواں چل رہا ہے اور منزل پہ پہنچ چکا ہے۔ بیج ڈال دیا گیا مسیح الزمانے نے، اس کی پانی بھی دیا، اس کی حفاظت بھی کی، آبشاری بھی کی۔ اب وہ درخت بھی چھوٹا سا بن گیا ہے، بس کوشچن آف ٹائم، وقت کی بات ہے کہ یہ درخت آسمانوں سے گزرتا ہوا خدا کے حضور پہنچے گا اور شاہی پرواز کر کے اس پر خدا کی محبت کا پھل چکھیں گے اور خدا کے ہو جائیں گے۔ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔